اسلام نہیں ہے. اسلام کے نام پر مذہب کی کھلواڑ ہو رہی ہے. میں ایک بار اپنے مدرسے میں پڑھاتے بیٹھا, ایک نوجوان آیا کہ پوچھا, مولانا آپ لوگ جو نماز پڑھتے وہ حدیث میں ہے. ارے میں بولا آپ لوگ بولے تو الگ پڑھتا کیا؟ ہاں جی ہاں مولانا میں صحیح نماز پڑھ رہا ہوں, صحیح نماز. میں بولا وہ کون سی نہیں نکلی کیا؟ نہیں مولانا صحیح حدیث کے مطابق ہے. میں بولا کہاں ہے, کیسی ہے؟ بولے میں یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہوں, یہاں ہاتھ باندھتا ہوں. ارے میں بولا یہ تو بالکل نہیں دکھ رہی, بالکل نہیں ہے, لیٹسٹ نیو پروڈکشن, یہاں ہاتھ بن رہا ہے سینے پہ. تو بولا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں مولانا یہ صحیح ہے, حدیث کے مطابق ہے. میں بولا یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ بنتے غلط ہے؟ بولے جی ہاں مولانا یہ غلط ہے. تو میں بولا تمہارے دادا کہاں تھے؟ یہاں سینے پہ تھے نا, ناف کے نیچے ہاتھ بنتے تھے. بولے نیچے تھے. ابا انہوں بھی نیچے تھے, پردادا انہوں بھی نیچے تھے, سکر دادا انہوں بھی نیچے تھے. تو ایک ہی چپ پر آیا, پورے نیچے تھے بھائی, پورے نیچے تھے, انہیں ایک ہی چپ پر آیا. میں بولا یہ صحیح ہے؟ بولے جی ہاں مولانا یہ صحیح ہے. تو میں بولا ابا غلط نماز پڑھے, پوائنٹ نوٹ کرو. بولے جی ہاں. دادا غلط پڑھے, پردادا غلط پڑھے, سکر دادا غلط پڑھے. اب ایمان والا ہے تو صحیح صحیح بول, غلط نماز پڑھے تو ثواب ملتا نہیں ملتا؟ کو ثواب ملتا, ابا کو ملا نہیں ملا, دادا کو نہیں ملا, ان کے اوپر والوں کو نہیں ملا. جب ثواب نہیں ملا تو جنت میں جاتے نہیں جاتے؟ انہیں آیا تھا ایک مسئلہ پوچھ رہے, میں ایک کام پچھان روز کا, نہیں جاتے. تو پھر تیرے ابا کہاں ہیں؟ غلط نماز پڑھے, ثواب ہی نہیں ملا, دوزخ میں. مجبوراً بولا ہاؤ مول صاحب. ارے میں بولا سن دیوانے, اب تک ایسا بہت سنے تھے, ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا ہے. تیکو پہلا 8واں عجوبہ ہے ہندوستان کا, اینٹک پیس ہے تو بھارت کا, کہ دیکھ رہا ہوں پورے دوزخیوں کے پیٹ میں تو ایک جنتی پیدا ہوا ہے. کیا بھائی, اب تک سنے تھے ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا, پورے شیطانوں کے پیٹ میں ایک پیدا ہوا ولی. پتا کیا چلا, خالی اپنے کو ایک کو صحیح ثابت کرنا ہے تو پورے باپ داداؤں کو دوزخ میں ڈالنا پڑتا. سوچ کے نکلو یہاں سے, یہ جماعت میں سے نکلے تو پوروں کو دوزخ میں بھیجنا پڑتا. صوبیائش تھے, کدھر جا رہے ہو؟ یہ 14ویں صدی کا اسلام نہیں چاہیے. اب کان کھول کے سنو مسلمانوں, اہل حدیث سے یہ دکن کا امام انوار اللہ فاروقی کا غلام ایک سوال کرتا ہے, آجا اگر تو اپنے مسلک میں سچا ہے, ممبئی کی اس دھرتی پر ثابت کر دے کہ امام بخاری سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. لے کے آئے ایک روایت, امام بخاری سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے, ایک روایت لا لے, میں غلام بننے کو تیار ہوں. لا سکتا بھائی بولو؟ خدا کی قسم قیامت کی صبح تک کوئی نہیں لا سکتا. آپ میری طرف توجہ دیجئے. میں نے کہا ہے سن لے, سینے پر ہاتھ باندھنے والے سن لے, تابعیوں میں سے کوئی ایک تابعی لا کے دے دے جو سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے, روایت کوئی ایک حدیث لا کر دے دے. خدا کی قسم لا کر نہیں دے سکتا. میں نے کہا 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی روایت لا کر دے دے, 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی روایت لا کے دے دے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. اس سے بڑی بات اور کیا بولوں؟ ایک صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں, عشرے مبشرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی کی روایت لا کے دے دے. خدا کی قسم نہیں لا سکتا. مگر سنو دوستو, حدیث میں جو روایت ہے, غور کرو, بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں, غور سے سنو. حدیث میں جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی, خود
امام بخاری نے اس روایت کو بخاری میں جمع تو کیا، مگر امام بخاری خود اس روایت پر اختلاف کرتے ہیں، اس روایت پر خود امام بخاری عمل نہیں کرتے۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ حدیث تو ہے مگر میں اس پر عمل نہیں کرتا کیونکہ اس حدیث پر میں خود اختلاف کرتا ہوں۔ امام بخاری خود اس حدیث پر اختلاف کرتے ہیں، اور امام بخاری کہتے ہیں اس روایت کو میں نے جس راوی سے لیا ہے وہ راوی میرے نزدیک بہت ہی زیادہ معتبر ہے، میں ان کی بہت ادب احترام کرتا ہوں، ان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی محبت کے خاطر میں نے اس روایت کو بخاری میں جمع کیا ہے۔ ہر حدیث عمل کے لائق نہیں ہوتی، ہر حدیث عمل کے لائق نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا مولانا میری شادی آپ ضرور تشریف لائیے۔ میں اس کی شادی میں جانا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع ملا کہ آج میں اس کی اصلاح کروں، مگر وہ بات کرے کہ حدیث 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 کرنے والا تھا، خود کو اہل حدیث بولنے لگا تھا۔ میں پوچھا میاں تمہاری شادی میں تو میں ضرور آؤں گا لیکن تم بتاؤ تم قاضی صاحب کو رخصت دیے؟ بولے مولانا دے کر آ رہا ہوں۔ تم مجھے قاضی صاحب کو بلا رہے ہو؟ بولے جی ہاں مولانا بلا رہا ہوں۔ تو مجھے قاضی صاحب کو کیوں بلا رہے ہو بھائی؟ خطبہ نکاح قاضی صاحب پڑھیں گے؟ جی ہاں۔ ایجاب و قبول قاضی صاحب کریں گے؟ بولے جی ہاں۔ میں پوچھا کیوں بلا رہا ہے؟ حدیث کے مطابق بتا۔ تیرا تو پہلا نکاح ہو رہا، رسول اللہ کے 11 شادیاں ہوئے تھے، کون سے قاضی صاحب خطبے نکاح پڑھے تھے؟ پوائنٹ نوٹ کیا جائے دوستو، حدیث کب ان کو یاد آتی ہے؟ جب آپ میلاد النبی منائیں گے ان کو حدیث یاد آتی ہے، جب آپ 11ویں کریں گے ان کو حدیث یاد آتی ہے، جب آپ رسول اللہ کی محبت میں فاتحہ دلائیں گے ان کو حدیث یاد آتی ہے۔ خود قاضی صاحب کو بلا لیا۔ آپ کے پاس ہے نہیں ہے نہیں مجھے نہیں معلوم، مگر حیدرآباد دکن میں ایسا ہوتا ہے جب کبھی بھی شادی ہوتی ہے تو ہر کوئی خطبہ نکاح، ہر کوئی ایجاب و قبول نہیں کراتا، بلکہ قاضی صاحب مقرر ہوتے ہیں، قاضی صاحب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، قاضی صاحب ایجاب و قبول کراتے ہیں۔ قاضی صاحب کے پاس 2 کاپیاں بنتی ہے، ایک دلہن والوں کو دیتے ہیں، ایک دولہے والے کو دیکھتے ہیں، ایک ریکارڈ خود قاضی صاحب کے ذریعے گورنمنٹ میں سبمٹ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب شوہر ہیں، ان کے فلاں محترمہ ان کی بیوی ہے۔ میں پوچھا قاضی صاحب کو کیوں بلایا؟ بولے مولانا وہ نکاح خوانی ہے میری اس لیے بلایا۔ میں بولا تو کل تک بولتا تھا جو حدیث میں وہی کرنا، اب قاضی صاحب کو کیوں بلایا؟ جبکہ حدیث میں خدا کی قسم خطبہ نکاح پڑھانے کے لیے کسی قاضی کا ذکر حدیث کی دنیا میں نہیں ملتا۔ ملتا بھائی؟ نہیں ملتا۔ اپنے مطلب کے بات آئے تو پورے کاما کر لینا، تیسرے حکم تک کر لینا، کھا لینا، ڈکار لینا، ہاتھ منہ پوچھ کے بازو سے نکل جانا۔ میلاد النبی بولتے حدیث میں کہاں ہے؟ عرس شریف حدیث میں کہاں ہے؟ سن لے خدا کی قسم، حدیث میں ہر وہ چیز جمع ہے۔ اگر سمجھنا ہے تو کبھی عاشقوں کی مجلس میں بیٹھ کے تو دیکھ، کبھی غلاموں کی صحبت میں بیٹھ کے تو دیکھ۔ آؤ دوستو، آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک بات اور سنا دیتا ہوں کیونکہ بھائیوں نے خواہش کی ہے۔ لوگوں کو فاتحہ سے چھیڑے، فاتحہ بولتے کہ جھگڑے شروع ہو جا رہے، لڑ لے رہے، مار لے رہے، توڑ لے رہے۔ میرے کو یہ فاتحہ میں ہے کیا میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اتنا بڑا ٹینشن کرنے کے واسطے۔ بھائی دیکھو، اگر یہاں پہ ایک بگونا رکھ دیا اور اس کے اندر شربت بنائے، سب کو پلاؤ، پورے پی رہے، آزو والے بھی پی رہے، بازو والے بھی پی رہے، پیچھے والے بھی پی رہے، سامنے والے بھی پی رہے، عاشقاں بھی پی رہے۔ میرے کو بلا کے لائے، بولے مولانا آپ بھی آئیے۔ میں آیا، دیکھا شربت بہت ہے، فاتحہ۔ اب بھایا پورے پڑھنے لگے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ درود شریف۔ قصہ ختم نہ بھائی، اتنا ہی پڑھے نا، کوئی منتر پڑھے کیا؟ وید پڑھے کیا؟ اس کے اوپر رامائن تو نہیں پڑھے نا؟ ارے ذرا بولو جی، حیبت ہو رہی؟ ارے تم لوگ بہت خاموش بیٹھتے بھائی، کچھ بھی نہیں پڑھے نا، قرآن ہی پڑھے نا بھائی۔ پھر میں بولا اتنا پلائے نامیاں، اور ایک خود پلاؤ پوروں کو، بولے تو بازو سے بھاگ جا رہے۔ میں بولا اس کو پکڑ کے لا کے کو بھاگ رہا، بلا کے لا۔ میں میاں آپ بھی تھوڑی دیر پہلے پیانا بھائی، وہی شربت ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ملا ہے، کئی کو نہیں پیتا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیا، آپ کئی کو نہیں پیتا؟ بولے جب فاتحہ نہیں پڑھے تھے اب فاتحہ پڑھ دیے اس لیے نہیں پیتا۔ ارے میں بولا فاتحہ حرام ہے کیا؟
ارے فاتحہ رامائن کا نام نہیں ہے، اللہ کے کلام کا نام فاتحہ ہے۔ ارے کیا اللہ کا کلام پڑھتے کہ کیا شربت حرام ہو گیا؟ ذرا بولو نا بھائی، اللہ کا کلام پڑھے تو فاتحہ پڑھنے سے کیا شربت حرام ہوتا ہے؟ پھر الرجی کہیں کوئی جی فاتحہ سے؟ ارے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے۔ ارے میرے بھائی شربت پہ فاتحہ کہیں کو دیتے تاکہ پینے والوں کو شفا نصیب ہو جائے، پینے والوں کو صحت نصیب ہو جائے، پینے والوں کی عمر درازی ہو جائے، پینے والوں کو برکت مل جائے، کھانے والوں کو صحت مل جائے، اس لیے فاتحہ پڑھ دے۔ اللہ کے کلام سے کہے گا ٹینشن یارو، تھوڑا سمجھو میرے بھائی۔ میں ایک صاحب بولے سامنے رکھ کے نہیں دینا، میں پوچھا وہ کئی کو؟ نہیں سامنے رکھ کے ان لوگا کافراں دیتے۔ میں بولا ایک کام کر، آج کے بعد ڈیسائیڈ کر لے جو کافراں کرے وہ تو نہیں کرنا۔ بولا یس آئی ایگری، میں وہ کام نہیں کروں گا جو کافر کریں گے۔ میں بولا قائم رہنا اپنی بات پہ۔ جی ہو۔ میں بولا کافراں مندر کے گول پھر رہے، تو کعبے کو جا کے نہیں پھرنا۔ ذرا بولو نا بھائی، صحیح بولا؟ صحیح بولا غلط بولا بھائی؟ کافراں سامنے رکھ کے دے رہے کہتے، انہیں سامنے رکھے تو برابر ہو گیا کہتے۔ میں بولا کافراں مندر کے گول پھر رہے، تو کعبے کے گول نہیں پھرنا۔ پھر میں دوسری بات بولا سن، کافراں شادی کر رہی تو نہیں کرنا۔ بہت دیر سے سمجھتے کیا یہاں؟ ارے ایسا پوچھنا پڑتا۔ صحیح بولا غلط بولا بھائی؟ جو کافر کرے وہ نہیں کرنا۔ سکہ پورے داڑیاں چھوڑے تو چھوڑنا نہیں۔ پھر اس کے بعد میں بولا سانس لیا، ہاں لے رہا ہوں، روک دے۔ مجھے مولانا وہ کہ کافراں لے رہے نا۔ میرے بھائیوں جاہلوں کا بازار بنا ہوا ہے پورا، چھوڑو میرے بھائی، کب تک یہ جہالت کریں گے؟ ارے انہیں سامنے کچھ بھی رکھا ہے تو انہیں خدا سمجھ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم بگونوں کو خدا سمجھ کے نہیں رکھے ہیں، ہم اللہ کے ولی کو خدا نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم فاتحہ اس لیے دیتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ہمارے بابا دادا نہیں بولے، یہ بات ساری کائنات کے آقا نے فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب رات میں سونے والا مسلمان رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سو جاتا ہے تو ادھر سے 40 گھر، ادھر سے 40 گھر، ادھر سے 40 گھر اور ادھر سے 40 گھر تک رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کا برکت ہے، اس برکت کو حاصل کرنے فاتحہ دیتے۔ اب ایک صاحب بولے نہیں مول صاحب فاتحہ دیو مگر بولو نہ کو کہتے، کیا نہ کو بولو، فاتحہ نہ کو بولو۔ تو وہ بولا جان دے تیرا نام بولیں گے عبد الجلیل، بولتے کہ شروع ہو جانا، کیا بولتا بول مگر پڑھنا تو ہے تیرے کو۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کہاں سے آئے رے بھائی تم لوگ؟ کیا تو بھی ہے رے بھائی یہ تماشے امت کے بیچ میں؟ کب تک یہ جہالت؟ چھوڑو رے بھائی، سدھرو رے بھائی اللہ کے واسطے۔ کب تک کریں گے ایسا؟ کب تک حوالہ بنائیں گے امت کو؟ کب تک جاہلانہ باتیں کریں گے؟ نماز میں کھڑ کے پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، نماز کے باہر نکل کے پڑھتے کی شرکتیں۔ کیا جہالت ہے میرے بھائی؟ کب تک ان لوگ ایسا کریں گے؟ کب تک امت کو لڑا لڑا کے مسلمانوں کو برباد کریں گے؟ آج مسلمان کے متحد ہونے کا وقت آیا ہے، آج مسلمان کو ایک ہونے کا وقت آیا ہے۔ حیدرآباد دکن کا یہ پیغام آج پورے ہندوستان کا پیغام بنا ہے کہ مسلمان ایک ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے۔ یہ فاتحہ کے نام پر، سلام کے نام پر، درگاہ کے نام پر امت کو لڑانا چھوڑ دے۔ جاہلو یہ جہالت چھوڑو، متحد ہو جاؤ، خدا کی قسم آ جاؤ، عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، محبت رسول کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ۔ حاجی علی بابا کو، مخدوم ماہیم کو اپنا امام بنا کر بمبئی کا سارا مسلمان ایک ہو جائے۔ اور سن لو، آج طاغوتی طاقت
ہم سے اس لیے جو ہے پریشان ہے کہ کہیں مسلمان اگر ایک ہو جائے گا تو سب کا باجا بچ جائے گا. مسلمانوں ایک ہو جاؤ, اور ایک ہونے کے لیے سب کو اللہ کے ولیوں کے پرچم تلے جمع ہونا ہوگا. گستاخی کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتے, بے ادبی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد کا تعلق محبت سے ہے, اتحاد کا تعلق ادب سے ہے, اتحاد کا تعلق تعظیم سے ہے, اتحاد کا تعلق محبت سے ہے, اتحاد کا تعلق غلامی مصطفیٰ سے ہے. اب آخری بات سن لو دوستو, میں جو لوگ اہل سنت چھوڑ کر بازو کی جماعتوں کو آباد کر چکے ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ان سے میں گزارش کرتا ہوں, واپس پلٹ کے آؤ, اہل سنت میں آ جاؤ. کیونکہ تم نبی کی جماعت کو چھوڑ کر ملا کی جماعت میں چلے گئے ہو, تم اللہ والوں کی جماعت کو چھوڑ کر بدکاروں گناہگاروں کی جماعت میں چلے گئے ہو. آ جاؤ پلٹ کر, آج ممبئی کی دھرتی سے تمہارا بھائی تم کو آواز دے رہا ہے, پلٹ کے آ جاؤ, اہل سنت والجماعت میں آ جاؤ. کوئی اگر مجھ سے پوچھے مولانا اتنا محبت سے آپ کہیں کو بلا رہے ہو, سنو, اس لیے بلا رہا ہوں کہ جب کوئی بھی جماعت والا مر جائے گا, کسی بھی جماعت کا ہو سوائے اہل سنت کے, کوئی بھی جماعت والا جب مر جائے گا اس کو بخشوانے کے لیے اس کی خبر میں اس کے امیر صاحب نہیں آئیں گے. آئیں گے؟ ارے ذرا زور سے بولو بھائی, اتنا ہلو بولے تمہیں کو ڈر ہوتا بھائی, میں غیبت کھاتے رہتا ہوں, بازو والے آگے کی کیا ہے کہ پورے سمجھتا ہوں. زور سے بولو, آئیں گے؟ کوئی اس کے مولانا صاحب اس کو بچانے آئیں گے, کوئی جماعت کے ملا جی ان کو ان کی خبر میں بچانے آئیں گے. وہ کیا خاک آ گئے آئیں گے, انوج بچ گئے تو بس ہے. کیا میرے بھائی, کوئی جماعت کا مولوی آئے گا تو لے کے آ کے میرے کو ملا بھائی, میں بھی ملنا چاہ رہا ہوں, کون آئیں گے, کیسا آتے پوچھتا ہوں. سن لو مسلمانوں, خدا کی قسم, آزو بازو جماعت والے جب کوئی بھی مر جائیں گے ان کو بخشانے کے لیے ان کی جماعت میں ان کا کوئی امیر نہیں آئے گا, کوئی ملا جی نہیں آئیں گے, کوئی حضرت جی نہیں آئیں گے, کوئی جماعت کا بانی بھی نہیں آئے گا, مگر آج اہل سنت میں احمد نقشبندی دکن کا یہ غلام تجھے یہ اجازت ذمہ داری کے ساتھ تجھے اس بات کا اعلان سناتا ہے, اہل سنت میں آ جا. کیونکہ جب کوئی سنی مر جاتا ہے تو اس کی خبر میں اس کو بخشانے کے لیے اس کے آقا اس کی خبر میں تشریف لاتے ہیں. اس کے آقا اس کو خبر میں بچانے آتے ہیں. ارے سن لے, خبر میں آ گئے قصہ ختم نہیں ہوتا. میرے آقا خبر میں آ کے بچا بھی لیتے ہیں, میرے آقا قبر شریف میں آتے ہیں اور اپنے غلاموں کو بچا لیتے ہیں. اور بچانے کے لیے میرے آقا کو بولنے کی ضرورت نہیں, فرشتوں اس کو مت مارو نہیں بولتے آقا. ہمارے حیدرآباد دکن کے ہر دل عزیز ایم ایل اے صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, ایک مثال ایم ایل اے صاحب کے حوالے سے دے دیتا ہوں تاکہ محبت پیدا ہو جائے. ہم ان کو بہت لائک کرتے ہیں, حیدرآباد میں آج کل ان کے بہت چرچے ہیں. دوستو دیکھو, ایم ایل اے صاحب جہاں بھی جاتے پوری سیکیورٹی گارڈز آ جاتے, پولیس آ جاتی ہے, اے سی پی آتا ہے, ڈی سی پی آتا ہے, سرکل بھی آتا ہے, جوان بھی آتا ہے, انسپیکٹر بھی آتا ہے, سب آتے ہیں. مگر ایم ایل اے صاحب کو اللہ اتنی عظمت دیا ہے, ایم ایل اے صاحب کے بازو میں ایک مجرم کھڑا ہے, مجرم, اس کا ریکارڈ ہے پہلے سے پولیس میں. تو بازو سے جوان کہتا ہے سرکل صاحب کو, سرکل صاحب وہ مجرم جو وانٹڈ لسٹ میں ہے بازو کھڑا ہوا ہے. سرکل صاحب بولتے خاموش بیٹھ, دیکھتا نہیں صاحب کے بازو کھڑا ہے, چپ بیٹھ, بعد میں دیکھ لیں گے, آج نہیں. یہ ایم ایل اے کا مقام ہے, سمجھو. ارے اللہ جس کو دنیا میں مقام دے دے اس کی عظمت کا یہ عالم ہے, اس کے بازو مجرم کھڑ جائے تو کچھ دیر کے لیے بچ جاتا ہے. ارے خبر میں دونوں جہاں کا آقا آئے گا, ارے گناہگار لیٹا ہوا ہوگا, میرے آقا
ہم مسکرا کے گنہگار کو دیکھیں گے. آج قبر میں وہ آ گیا ہے جو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا, جو مجھ پہ فاتحہ پڑھتا تھا, جو میرے حسین کو چاہتا تھا, جو میرے غوث کا دیوانہ تھا, جو میرے خواجہ کا چاہنے والا تھا. ارے میرے آقا مسکرا کے دیکھیں گے. میں پوچھتا ہوں کس فرشتے میں اتنی ہمت ہوگی مجھ جیسے غلام کو ہاتھ بھی لگا لے.